شب جمعہ اور جمعہ کا ایک خاص عمل جو ہماری زندگی کے اندر بھی ہے اور ہم میں سے ہر ایک روزانہ کی بنیاد پر ان اعمال کو انجام دیتا ہے، لیکن شب جمعہ تکرار ضروری اس لیے بھی کہ یہ وہ عمل ہے جو خود اہل بیت اطہار کا پسندیدہ ترین عمل ہے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس عمل کو خاص طور پر کہا گیا کہ معصومین کی روایت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے، بلکہ خود نہج البلاغہ کے اندر مولائے متقیان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال کی بارگاہ میں کسی دعا کو بھیجنا چاہو، ماہ مبارک شعبان دعاؤں کا مہینہ بھی، جب خدا کی بارگاہ کے اندر تم کسی دعا کو بھیجنا چاہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر پہلے درود پڑھو، اس کے بعد اپنی دعاؤں کو بھیجو۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کو بھیجو گے اور پہلے درود پڑھو گے، یہ درود کی دعا پہلے ہوگی، تمہاری دعا بعد میں ہوگی، خداوند متعال درود کی دعا کو تو قبول کر ہی لیا کرتا ہے، یہ بات اس کی عدالت اور لطف و کرم سے میل نہیں کھایا کرتی کہ ایک دعا کو قبول کر لے ایک دعا کو چھوڑ دے، لہٰذا اپنی دعاؤں کو درود کے خلاف میں لپیٹ کر خدا کی بارگاہ میں بھیجا کرو۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ماہ مبارک شعبان کی شب جمعہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں بھی ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو ماہ مبارک شعبان کا ایک اور عمل جو خود پیغمبر ختمی مرتبہ رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ شعبان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شفاعت کا مہینہ ہے، اس میں پروردگار عالم کی اہل بیت اطہار کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ۔ فرمایا جو اس مہینے کے اندر ہم اہل بیت پر درود بھیجا کرتا ہے، ہم اہل بیت اس کی شفاعت کے لیے روز قیامت موجود رہیں گے۔ یعنی وہ شخص کے جو ماہ مبارک شعبان میں اہل بیت اطہار پر درود بھیج رہا ہے، اہل بیت اس کی شفاعت کے لیے موجود رہیں گے۔ ماہ مبارک شعبان کی شب جمعہ اور جمعہ ویسے ہی درود کے اعتبار سے روایتوں کے جملے ملتے ہیں۔ خود ختمی مرتبت کا معراج کا پورا واقعہ آپ کے اذہان کے اندر محفوظ ہوگا کہ ختمی مرتبت نے ایک فرشتے کو دیکھا، ایک ایسا فرشتہ کہ جو دیکھنے کے اندر بالکل مختلف سمت کا ہے، اس کی کیفیت مختلف ہے، اس کے ہاتھ مختلف ہے، ہاتھ کے اندر ہزاروں انگلیاں ہیں، اور جب پیغمبر نے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے، کہا یا رسول اللہ میرا کام یہ ہے کہ زمین پر جو بارش ہوتی ہے، آسمان سے جب بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں میں ان قطروں کو گنتا ہوں، میرا کام ہے ان کی تعداد کو گننا ہے، ہزاروں انگلیوں کے اندر ہزاروں پور، ایک عجیب خلقت پروردگار عالم کی خلقتوں میں سے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا کام ان بارش کے قطرات کو گننا ہے۔ کہ کوئی ایسا لمحہ آیا کہ بارش کے قطرات نہ گن سکو؟ کہ نہیں، جو بھی قطرہ زمین پر جا کر گرتا ہے اسے گن لیا کرتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو نہ گن سکتے ہو؟ کہ ایک ایسی چیز ہے، جب بھی کوئی شخص خلوص سے دل کے سطح پر درود بھیجا کرتا ہے، پروردگار اس درود کے بدلے میں جو اجر و ثواب اسے عنایت کیا کرتا ہے، میں اسے گن نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔